بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآن چینل کے دینی اور معاشرتی مسائل کے سلسلے کا ایک اہم معاشرتی مسئلہ اور اس مسئلے کا مفتیان کرام کے فتوے کی روشنی میں دینی حل، رہنمائی اور جواب آج کی اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں کہ امتحان میں نقل کرنا اس کا کیا حکم ہے، نقل کروانا اس کا کیا حکم ہے، اور بطور استاد اس میں معاون بننے کا کیا حکم ہے۔ کئی سینٹرز ایسے ہوتے ہیں جن میں نقل کروانے والے مافیاز کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کینڈیڈیٹس یا اسٹوڈنٹس سے وہ پیسے لے لیتے ہیں اور ان کی ذمہ داری پیپر حل کروانا ہوتی ہے۔ تو ایسے امتحانی ہال میں اگر خود بعض نگران ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے وہاں پیسے نہیں لیے ہوتے، لیکن ان مافیاز کی وجہ سے وہ مجبور ہوتے ہیں، ان کے علم میں تو ہوتا ہے کہ یہاں نقل ہو رہی ہے لیکن اس کو روکتے بھی نہیں، تو اس کا کیا حکم ہے اور پیسے لینے کا کیا حکم ہے۔ یہ تمام سوالات آج کی اس ویڈیو میں اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ امتحان میں نقل کرنا یا کسی دوسرے کو نقل کروانا شرعاً ناجائز ہے۔ یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں دھوکہ دینا پایا جاتا ہے، جبکہ مشہور حدیث ہے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور نقل کرنا وعدہ خلافی بھی ہے۔ جو اسٹوڈنٹ یا کینڈیڈیٹ خود نقل کر رہا ہے یہ وعدہ خلافی ہے، جو کہ اہل ایمان کا شیوہ نہیں، نیز قانون شکنی بھی ہے، کیونکہ حکومتی قوانین کے ساتھ ساتھ ہر ادارے کے قوانین میں بھی نقل ممنوع ہوتی ہے، لہٰذا یہ عمل ناجائز ہے۔ جس طرح نقل کرنا جائز نہیں، اس طرح استاذ کا کسی بچے کو پرچہ حل کروانا یا نقل کرنے سے نہ روک کر نقل کرانے کے عمل میں معاون بننا بھی ناجائز ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نگران کا کوئی عزیز رشتہ دار یا ان کا کوئی اپنا بچہ ہوتا ہے، وہ بھی پیپر دے رہا ہوتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ اس کو کچھ سوال یا کوئی اس کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پہ آ گیا ہے کہ بالکل پرچہ حل کروانا یا نقل کرنے سے نہ روک کر نقل کرانے کے عمل میں معاون بننا بھی ناجائز ہے۔ اس میں سے ایک گناہ کے کام میں معاون بننا ہے اور دوسرے اپنے فریضہ کی ادائیگی میں کوتاہی اور خیانت ہے، جو کہ ناجائز ہے، اور اس پر معاوضہ لینا بھی ناجائز ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔